حضور اقدس سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی جب ولادت باسعادت ہوئی، اس وقت ایک کافر اپنے بت کے سامنے مندر میں بیٹھا اس کی عبادت کر رہا تھا۔ اللہ تعالی نے اس کافر کو دکھایا کہ آسمان کھل رہا ہے، پہاڑ اور درخت سجدہ کرنے کے لیے جھکے جا رہے ہیں۔ وہ کافر حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کافر کی ایک لڑکی تھی جو معذور تھی، وہ بھی یہ نورانی منظر دیکھ رہی تھی۔ اللہ کی قدرت اس معذور لڑکی پر مہربان ہوئی، جو اسی وقت کہہ اٹھی، اے رب کائنات، جس کے لیے تو نے ان سب کو جھکایا ہے، انہی کے واسطے سے اس نور سے مجھے بھی کچھ حصہ عطا فرما دیجئے تاکہ میں بھی ٹھیک ہو سکوں۔ اس معذور لڑکی کی یہ بات سن کر اس کا کافر بابا نے کہا، یہ تم کیا بک رہی ہو؟ تو اسی وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ ابو طالب سے اور وہ عبد المطلب سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، میں حرم کعبہ میں محو خواب تھا کہ میں نے ایک دہشت ناک خواب دیکھا اور میں نہایت خوف میں مبتلا ہو گیا۔ ریکوش کے کہنہ عالم کے پاس گیا جو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا تھا۔ وہ تھا تو مشرک، لیکن اس کے بتائے گئے خواب کی تعبیر کم و بیش سچ ہوا کرتی تھی۔ میں نے اس کہنہ عالم سے اپنا خواب رکھا اور میری زلفیں کندھوں پر لٹک رہی تھیں، یعنی میرا حال زیادہ اچھا نہ تھا۔ کہنہ عالم نے میرے چہرے سے افسردگی کے آثار نمایاں محسوس کر لیے۔ میں ان دنوں میں اپنی قوم کا سردار تھا۔ کہنہ عالم نے عرض کی، ہمارے سردار کا کیا حال ہے اور چہرے کا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ کیا کوئی حادثہ تو پیش نہیں ہوا؟ میں نے کہا، ہاں، ان دنوں لوگوں کی عادت یہ ہوتی تھی، ہر آنے والے شخص سوال کرنے سے قبل اس کہنہ عالم کا دایاں ہاتھ چومتا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنا مدعا بیان کرتا، مگر میں نے اپنے مقام و مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسا نہیں کیا اور سیدھا بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، آج رات میں نے حرم کعبہ میں سوتے ہوئے خواب دیکھا ہے۔ کہنہ عالم نے کہا، سردار وہ خواب کون سا تھا؟ حضرت عبد المطلب نے خواب سنانا شروع کیا کہ زمین سے ایک درخت نمودار ہوا جس کا سر آسمان تک جا پہنچا اور اس درخت کی ٹہنیاں مشرق و مغرب تک پھیل گئیں اور وہ درخت سورج سے زیادہ روشن و منور تھا۔ پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سب جاندار و بے جان اسے سجدہ کر رہے ہیں اور یہ قانون مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا قریش کے کچھ لوگ اس درخت کی ٹہنیوں سے لٹک گئے اور قریش ہی کے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنے کے لیے لپکے یعنی دوڑے، لیکن جب اس درخت کے قریب ہوئے تو ایک نہایت و حسین و جمیل نوجوان نے اس سے بڑھ کر میں نے خوبصورت اور بہتر خوشبو والا کوئی نوجوان نہیں دیکھا، جو درخت کی ٹہنیاں یا درخت کاٹنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں سب کو مار بھگایا، ان کی پسلیاں توڑ دیں اور آنکھیں باہر نکال دیں۔ میں گھبرا کر خواب سے بیدار ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں، یہ سنتے ہی کہنہ عالم کا چہرہ زرد پڑنے لگا اور وہ ایسا ساکت ہو گیا جیسے اس میں جان ہی نہیں ہو۔ میں نے زور سے آواز دی، پھر وہ کہنے لگا، اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے وہ شخص پیدا ہوگا جس کی حکومت مشرق و مغرب تک ہوگی اور لوگ اس کے دین پر چلیں گے، ان سب کے لیے رہبر اور ہدایت والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے میری قوم کے چند شیوخ نے بتایا کہ وہ عمرہ کرنے نکلے۔ ان دنوں حضرت عبد المطلب مکہ میں باقاعدہ حیات تھے۔ ان کے ساتھ ایک تیمہ نام کا یہودی بھی شریک سفر تھا۔ وہ مکہ یا یمن میں باغرض تجارت جا رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب کو دیکھتے ہی بولا، ہم اپنی کتاب کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں، جس کا فیصلہ ناقابل تبدیل ہے، کہ اس شخص کی پشت سے وہ نبی نکلے گا جو ہمیں اور اپنی قوم کو قوم عاد کی طرح کر دے گا۔ جس رات رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس رات ملک یمن میں ایک عامر نام یاد میں اپنے بت خانے میں بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال اور زمین سے آسمان تک محیط تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عامر کے سامنے سے سب پردہ ہٹا دیا۔ عامر کو نظر آیا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں، ملائکہ نیچے اتر رہے ہیں، پہاڑ اور درخت سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ یکا یک عامر کا بت اوندا گرا اور اس سے یہ آواز آئی، اس نبی کی ولادت ہوئی جن کی وجہ سے یہ سب دنیا تخلیق فرمائی گئی، جن کا مدت سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے درخت اور پتھر کلام کریں گے، جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جائے گا، جن کے اشارے سے جاتا ہوا وقت واپس آ جائے گا۔
یہ سن کر عامر نے اپنی زوجہ سے کہا تم نے بھی سنا جو میں سنتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں نے بھی سنا ہے۔ اے امیز یہ تو پوچھو کہ وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ عامر نے پوچھا اے مبارک حادث وہ کہاں پیدا ہوا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ آواز آئی اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ہے۔ عامر کی ایک لڑکی تھی جو بیمار آپاش تھی، جس کے ہاتھ پاؤں بیکار تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت اس نے بھی ہر طرف نور دیکھا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی اگر اس نور میں برکت ہے تو مجھے بھی اس کا حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے فوراً اسے صحت کاملہ اور شفا سے سرفراز فرمایا۔ عامر یہ واقعہ دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کمر باندھ کر آپ کی زیارت کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دولت خانے میں حاضر ہوا اور عرض کی خدا را اس مسافر غریب الوطن کو اپنے نوزائیدہ بچے کی زیارت کرا دے۔ حضرت عبد المطلب نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں اٹھایا۔ یہ دیکھتے ہی آپ کے جسم انور کی خوشبو اور نور کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جاں بحق ہو گیا۔ یہ پہلا آدمی تھا جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک دن حضرت عبد المطلب حرم کعبہ میں بیٹھے تھے۔ آپ کے پاس نجران کا ایک پادری بھی بیٹھا ہوا تھا جو آپ کا گہرا دوست تھا۔ وہ عبد المطلب سے کہہ رہا تھا ہم اپنی کتابوں میں اس شہر مکہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی کی ولادت کا ذکر پاتے ہیں جس کی شکل و صورت یہ ہوگی۔ ابھی یہ بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ پادری نے آپ کے چہرہ انور، آنکھوں، پشت مبارک اور قدم ہائے مبارک کی طرف دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھا وہ نبی تو یہی ہیں، یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ آپ نے کہا میرا بیٹا۔ پادری نے کہا ہم تو اس کے باپ کو کتابوں کی روشنی میں اس وقت زندہ نہیں پاتے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا دراصل یہ میرا پوتا ہے، اس کا باپ تو اس وقت میں ہی فوت ہو گیا تھا جب یہ رہن مادر میں تھا۔ پادری نے کہا تم نے بالکل سچ کہا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنی اولاد سے کہا اپنے بھتیجے کی حفاظت کیا کرو، سنتے نہیں ہو اس کے بارے میں کیا کچھ بولا جا رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 6 سال تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ کو آپ کے دادا کے ننیال میں لے آئیں۔ ایک دن ایک یہودی نے آپ کو دیکھا تو بار بار دیکھنے لگا، آخر اس سے رہا نہ گیا، پوچھنے لگا اے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا۔ اس پر اس یہودی نے آپ کی پشت مبارک کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس نے کہا یہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ اپنے لوگوں میں گیا، اس نے انہیں بھی یہ بات بتائی۔ ان لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کو بھی بتائی۔ اس پر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خوف محسوس ہوا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ سے واپس لے آئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندھے منہ گر پڑے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے آسمانوں سے قطاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتی ہوئی سنائی دی۔ پھر میں نے آخر میں یہ آواز سنی تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندھے منہ گر پڑے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا مگر یہ حسین منظر حقیقت تھا۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ وہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو
خوشبو آ رہی تھی۔ جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر تشریف لائی اور دروازہ کھولا۔ حضور سرور کائنات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یا کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا، اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، اے میرے بابا، اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت کو بچہ پیدا ہونے کے وقت کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک و صاف اور چمکتے ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل پاک و صاف اور چمکتے ہوئے اور ختنہ شدہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بعد ایک غیبی آواز سنائی دی، اور میں نے سنا کہ پکارنے والا کہہ رہا تھا کہ اس کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھنا۔ یہ بچہ وہی ہے جس کا ساری دنیا کو اس کا انتظار تھا، جو دنیا کے اندھیروں اور کفر و جہالت کا خاتمہ کرے گا۔ یہ بچہ وہ آخری نبی تشریف آوری کی خبر تمام انبیاء کرام علیہ السلام دیتے رہے۔ اس کا نام آسمانوں پر محمود ہے، تورات میں موید ہے، زبور میں ہادی، انجیل میں احمد، اور قرآن پاک میں طٰہٰ، یاسین اور محمد ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں آیا تو کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسرا لرز گیا، پوچھا اور اس کے 14 کنگرے گر گئے، اور دریائے سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور رود خانہ سادہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال گزر چکا تھا، اور فارسیوں کا آتش کدا بجھ گیا جو کہ 1000 سال سے گرم تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالی نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا، جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں، اور کچھ انسانوں کی بولیاں بھی تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام اور حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، اور ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن و انس، ملائکہ اور چرند پرند کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کا اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا گیا ہے، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہ رہی کہ جو ان کے قبضہ قدرت، اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں جہاد میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا کر جنتی کپڑوں میں لپیٹ کر ان کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔ ولادت شریف کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہونے لگے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پست زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے، اور آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کہنوں کو بعض مغیبات کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاد ثاقب سے کر دی گئی، اور اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسرا پھٹ گیا، اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر ممکن کوشش کی گئی ان میں آگ جلانے کی، مگر آگ نہ جلی۔ وحیرہ سادہ جو حمدان و کم سے درمیان ایک بالکل خشک ہو گیا، وادی سادہ جو شام و کوفہ کے درمیان تھی جو کہ بالکل بہنے لگی۔ یہ دریا اور نہریں عرصہ دراز سے خشک ہو چکی تھیں۔ آپ کی ولادت باسعادت کے کرم سے سب پانی سے بہ نکلی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے سچی محبت کرنے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو اپنے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔
العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔